میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کبھی کبھی ہمارے دشمن ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں غیر محفوظ محسوس ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہمیں تھوڑی بے یقینی سے آزما سکتے ہیں، یا ایسے لوگوں کی دشمنی سے جو ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ کبھی کبھی ہمارے درمیان منافقین ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے مسکراتے ہیں لیکن پیچھے ہمارے خلاف چال چلتے ہیں۔ اس بارے میں میرے لیے اللہ کی کیا رہنمائی ہے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اگر میں ایسے لوگوں کے بارے میں پریشان ہونا شروع کر دوں گا تو شاید میں غمگین ہو جاؤں گا، میں افسردہ ہو جاؤں گا اور زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گا۔ ہمیں زندگی کو جاری رکھنا ہے، ہر صبح ایک نئی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھنا ہے اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں بڑی خوبصورتی سے یہ بات بیان کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے دشمن کون ہیں اور اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور اللہ آپ کے لیے مددگار ہے۔ آپ کے لیے اور میرے لیے اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ کون ہے جو ہمیں محفوظ رکھے اور ہماری مدد کرے؟ اللہ کے سوا کون ہے؟ لہٰذا میرے بھائیوں اور بہنوں، جب آپ کو بے یقینی کا سامنا ہو، جب آپ نہیں جانتے کہ کیا ہوگا، تو اسے اللہ کے حوالے کر دیں، اپنی دعائیں پڑھیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ اللہ آپ کے دروازے کھولے گا، اللہ آپ کے دل میں سکون دے گا۔ آپ کو یہ بات جاننی چاہیے کہ اگر پوری دنیا آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائے تو وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نے یہ آپ کے لیے مقدر نہ کر رکھا ہو۔ اس لیے اللہ کے سپرد کر دیں۔ یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ جب ہم قرآن کی آیات پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسی بہت سی آیات ملتی ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ کے مخالفین جو نہ صرف ان کے ذاتی دشمن تھے بلکہ انہوں نے انہیں جھوٹا بھی کہا۔ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ وہ نہیں ہے جو دکھائی دیتے ہیں، حالانکہ وہ نبوت سے پہلے صادق اور امین یعنی سب سے سچے اور سب سے قابل اعتبار شخص کہے جاتے تھے۔ اگر لوگوں نے رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ایسا کیا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں اس بات پر افسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ کے راستے پر چلنے والوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو ہمیں بھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب لوگ آپ کے بارے میں کچھ برا کہیں تو ان باتوں کو اپنے دل پر نہ لیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا، تو اگر وہ ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں پسند کرتا ہے۔ ایسے وقت میں مسکرائیں اور ثابت قدم رہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے راستے پر چلنے والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، کہہ دو میرا محافظ وہ ہے جس نے کتاب نازل کی، اللہ ہی نے پکاروں اور ان کی حفاظت کرتا ہے جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اللہ میرے لیے کافی ہے، مجھے کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ پر مکمل اعتماد رکھیں اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں۔ اگر آپ کو تھوڑی سی تکلیف یا پریشانی ہو تو یاد رکھیں کہ اس میں آپ کے لیے دراصل کوئی نہ کوئی فائدہ چھپا ہوتا ہے۔ جب رسول اللہ کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ دشمن نے بڑا لشکر تیار کر لیا ہے، تو آپ نے فکرمند ہونے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کیا اور فرمایا، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اگر دشمن آپ کو نقصان پہنچا بھی دے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بعد میں آپ کے لیے کوئی خیر ہو۔ حدیبیہ کے معاہدے کے وقت بھی صحابہ کرام کو یہی لگا کہ ہم سچائی پر ہونے کے باوجود عمرہ کیوں نہیں کر سکے، لیکن اللہ نے فرمایا، یقیناً ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کی ہے۔ حضرت عمر جیسے صحابہ بھی حیران تھے کہ یہ فتح کیسے ہو سکتی ہے، لیکن صبر کریں، فتح صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر آج نہیں تو کل آپ خوشی منائیں گے، آپ فتح یاب ہوں گے۔ اور یوں رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے اسے فتح کہا ہے تو یہ واقعی فتح ہے۔ کچھ سال بعد وہ فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ فتح مکہ کے دن صحابہ کی تعداد ہزاروں میں تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس دن کیا کیا۔ جب وہ جانتے تھے کہ وہ جیت گئے ہیں تب بھی وہ سب سے زیادہ عاجزی کے ساتھ پیش آئے۔ وہ غرور و تکبر سے بالکل پاک تھے۔ جو بھی اس دن معافی کا طلبگار ہوا
اسے معاف کر دیا گیا۔ صرف یہی نہیں، جب انہیں مکمل طاقت اور اختیار حاصل تھا، جب وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ جو چاہتے کر سکتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک سوال کیا، اور یہ سوال مجھے بہت پسند ہے کیونکہ اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جب آپ طاقتور ہوں، جب آپ کے پاس دولت ہو، جب آپ کے پاس اختیار ہو، جب آپ کسی منصب پر ہوں، تو آپ کیا کریں گے؟ رسول اللہ ان سب سے بلند تھے۔ یہ سب دنیاوی القابات ہیں، لیکن آپ سب سے افضل نبی، سب سے بہترین انسان تھے۔ رسول اللہ نے اہل قریش سے پوچھا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں آج تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے کیا ظلم کیے ہیں، قتل کیا ہے، لوٹا ہے، ستایا ہے، لیکن سب خاموش کھڑے تھے۔ وہ امید کر رہے تھے کہ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جاؤ، تم سب آزاد ہو، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم کا سامنا رہا۔ برسوں کی اذیت کے بعد حضرت موسیٰ اور ہارون نے دعا کی، یا اللہ، یہ فرعون دن بدن زیادہ فساد پھیلا رہا ہے، آپ نے اسے دنیا کی خوبصورتی، دولت اور اختیار دیا ہے، اور وہ اسے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یا اللہ، اس کا مال ختم کر دے، اس کا دل سخت کر دے۔ اللہ نے جواب دیا، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، لیکن تمہیں ثابت قدم رہنا ہوگا یہاں تک کہ تم اپنی دعا کو حقیقت بنتے ہوئے دیکھو۔ اللہ ہمیشہ سنتا ہے، ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، لیکن کبھی وقت لگتا ہے۔ فتح تبھی نصیب ہوگی جب ہم صبر و استقامت کے ساتھ صحیح راستے پر چلتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں کامیابی عطا کرے گا بشرطے ہم اس کے حکم پر چلیں اور اس کی راہ میں ثابت قدم رہیں۔ میں اپنی بات کو ایک خوبصورت آیت کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں جو ہم نے آج شام پڑھی۔ ہم نے دشمنی، نفرت اور حسد کے بارے میں بات کی، اور یہ سب کچھ رسول اللہ اور ان کے صحابہ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات میں سمویا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ کے واقعات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ بعض اوقات ہم کسی کو پسند نہیں کرتے، کیوں؟ جو بھی وجہ ہو، ہم انسان ہیں، کبھی کبھی ہمیں کسی کے ساتھ آرام دہ محسوس نہیں ہوتا، یا ہم ان سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ ہمیں بعض لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ کسی کو ناپسند کرتے ہیں تو اس ناپسندیدگی میں میانہ روی اختیار کریں۔ شاید کل وہی شخص آپ کا دوست بن جائے، شاید کل وہی آپ کے قریب ہو جائے۔ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ کبھی کسی سے نفرت یا ناپسندیدگی کی بنیاد پر انصاف کا دامن نہ چھوڑیں۔ اللہ فرماتا ہے، عدل کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ جب آپ کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے تو اگر آپ کسی کو ناپسند بھی کرتے ہیں تب بھی آپ ان کے بارے میں جھوٹ نہ بولیں، ان کے خلاف کہانیاں نہ بنائیں، اور انہیں بے وجہ نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ ظلم کریں گے تو غلط آپ ہوں گے، پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ لہٰذا اپنی ناپسندیدگی کو کسی پر ظلم کرنے کا بہانہ نہ بنائیں، انصاف کریں، کیونکہ یہی اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔